ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ اس وقت پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ صحت، معیشت، تجارت، تعلیم، کاروبار، مذہب، میلے ٹھیلے، سیر و سیاحت، ہر چیز اس وائرس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ چین کے صوبے ووہان سے یہ ایسا طوفان اٹھا ہے کہ پوری دنیا کی کوششوں کے باوجود یہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہا۔ ایک لہر سے جان چھوٹتی ہے تو موذی وائرس اپنی حیت تبدیل کر کے نئی شکل میں حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ ایسی بے شمار خوفناک وباؤں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے کہ جسے سن کر لگتا ہے کہ کورونا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان وباؤں کی کہانی جس سے اٹھائی پوری دنیا نے پریشانی۔ نمبر 10 پر سلیپنگ ایپنیا یعنی نیند کی وبا۔ ناظرین، 1915 میں دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری نمودار ہوئی جو کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ سلیپنگ ایپنیا اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ آغاز یورپ سے ہوا۔ اس بیماری کے شکار مریض جیتے جاگتے بت میں بدل جاتے تھے، جن کی سانسیں تو چلتی تھیں لیکن وہ بستر سے لگ کر رہ جاتے تھے۔ اس وبا نے 10 سال تک دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھا، یعنی 1915 سے 1926 تک۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وبا کی وجہ ایک ایسا جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا۔ اسے گردن توڑ بخار کی بھی ایک قسم سمجھا گیا۔ جس شخص پر اس وبا کا حملہ ہوتا اس پر اتنی شدید غنودگی طاری ہو جاتی تھی کہ اگر وہ کھڑا ہوتا تو وہیں سو کر گر جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گرنے سے لگنے والی چوٹ سے بھی اس کی نیند ختم نہیں ہوتی۔ 1917 کے ایک طبی مقالے کے مطابق اس طرح کی نیند کا دورانیہ طویل ہوتا ہے۔ مرض کی پہلی علامت شدید سر درد اور خسرہ تھی۔ اس کے بعد مریض دنوں، ہفتوں یا مہینوں تک غنودگی یا کسی قسم کے کوما میں چلے جاتا یا حالت بگڑنے پر مر جاتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس مرض نے 15 لاکھ لوگوں کی جان لی۔ نمبر 9، اگلی بیماری ایسی ہے جس کا دنیا میں تقریباً ہر انسان نے سامنا کیا ہے۔ جی ناظرین، کون ہوگا جسے انفلوئنزا یا فلو یعنی نزلہ یا زکام نہیں ہوا ہو؟ ہم اکثر تو اسے بیماری ہی نہیں سمجھتے، لیکن 1957 میں اس وقت بھی چین سے ہی ایک فلو کی بیماری اٹھی جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت اس کا نام کرونا نہیں بلکہ ایشیائی فلو مشہور ہوا۔ طبی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے، جس نے لا علاج مرض کی شکل اختیار کر لی اور دھڑا دھڑ انسانی جانیں لینے لگا۔ اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ 20 لاکھ لگایا گیا، جس میں صرف 70,000 افراد امریکہ کے تھے۔ نمبر 8 پر ایرانین پلیگ یعنی ایرانی طاعون۔ یہ وائرس بطخوں سے پھیلا تو اگلی جو وبا ہے اس کی وجہ چوہے قرار پائے۔ جی ناظرین، طاعون ایک ایسی متعدی بیماری ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چوہوں سے پھیلی ہے۔ متعدی ایسے مرض کو کہا جاتا ہے جو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ ویسے تو یہ وبا وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں اس نے ایران میں جو تباہی پھیلائی وہ تاریخ کا حصہ بن گئی، کیونکہ اس زمانے میں طاعون جیسے موذی مرض کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ جب اس نے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پھر دھڑا دھڑ انسانی جانوں کو نگلنے لگی۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ اس مرض کی وبا سے ہلاک ہو گئے۔ نمبر 7 پر کوکوزلی 2۔ ناظرین، امریکہ آج سپر پاور ہے، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن 1576 میں منظر بالکل مختلف تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ہسپانوی مہم جو براعظم امریکہ پر حملہ آور ہوئے تو اپنے ساتھ ایسی بیماری لے کر آئے جس نے اس براعظم کے بسنے والوں پر زندگی تنگ کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ براعظم امریکہ پر بسنے والوں کے جسم میں اتنی قوت مدافعت نہیں تھی جو یورپی جراثیموں کا مقابلہ کر پاتی۔ اس لیے جب کوکوزلی 2 نامی یہ وبا پھیلی تو پھر بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ 5 سال تک میکسیکو کے رہنے والے ایک اندیکھے دشمن کے ہاتھوں مرتے رہے۔ کسی نے اسے خسرہ تو کسی نے چیچک کا نام دیا، لیکن یہ بلا تھی کیا کسی کو نہیں پتا۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے کو تیز بخار ہوتا تھا اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح مریض تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا۔ اس وبا نے اندازاً 20 سے 25 لاکھ انسانوں کی جان لی۔ نمبر 6 پر اینٹونین البیٹروس یعنی اینتونین کی وبا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک اور خوفناک وبا اینتونین تھی
جس نے اس وقت کے سپر پاور کہلانے والی رومی سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ 15 سال تک اس کے خونی وار جاری رہے، جس سے پورے یورپ میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اندازہ ہے کہ اس وبا سے 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک انسان ہلاک ہوئے۔ یہ دور مشہور حکیم جیلینوس کا دور تھا۔ انہوں نے اس مرض کے بارے میں بہت کچھ لکھا، لیکن اس کے باوجود یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ الگ سے کوئی وبا تھی یا پھر خسرہ اور چیچک کی کوئی بگڑی ہوئی صورت۔ نمبر 5 پر کوکل سیٹلی یعنی کوکل ساتلی۔ اس وبا کا نشانہ بھی میکسیکو کے لوگ بنے، جس نے کوکولسٹلیٹو سے تقریباً 30 سال پہلے براعظم امریکہ پر حملہ کیا، اور اس کی وجہ وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیموں کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسروں کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ نمبر 4 پر جسٹن پلیگ یعنی جسٹنین کا طاعون۔ ہلاکت خیزی کی اگر بات کریں تو جسٹن طاعون بھی کوئی کم نہیں۔ اس وبا کے حملے کا دور 541 سے 542 ہے، لیکن اتنے کم عرصے میں بھی اس نے بڑی بڑی ریاستوں جیسے بازنطینی اور ساسانی سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وبا کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل ڈالا۔ ہلاکتوں کا اندازہ 2.5 کروڑ لگایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے وقت کی بڑی طاقتیں کہلانے والی یہ ریاستیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ چند سالوں بعد عرب ان پر حملہ آور ہوئے تو بڑی آسانی سے انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 3 ایڈز یا HIV۔ ہلاکتیں 3 کروڑ۔ یہ دور جدید کی بیماری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے، اور دنیا بھر میں اس مرض کا شکار ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق سہارا افریقہ سے ہے۔ لیکن اب اس مرض کا ایسا علاج دریافت ہو چکا ہے کہ جس سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے، اور اس نے ہلاکتوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ لیکن اعداد و شمار کے مطابق اب تک یہ موذی مرض 3 کروڑ لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ نمبر 2 پر اسپینش فلو یعنی ہسپانوی فلو۔ ہلاکتیں 10 کروڑ، اور یہ ذکر ہے عالمی وباؤں کی ماں کے نام سے جانی جانے والی اس وبا کا، جسے ہسپانوی فلو کہا گیا۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا پہلی عالمی جنگ کی تباہی سے دوچار ہوئی تھی۔ اس کا دور 1918 سے لے کر 1920 تک کا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی کا اندازہ 1.25 ارب لگایا گیا تھا، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا اور تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا۔ عام طور پر فلو بچوں اور بڑوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ملکوں میں تو کاروبار چلانے، کھیتوں میں کام کرنے، مختلف شعبوں میں تربیت پانے کے لیے، حتیٰ کہ شادی کر کے بچے پالنے تاکہ وہ لاکھوں ہلاک ہونے والے لوگوں کی جگہ لے سکیں، نوجوان باقی ہی نہیں رہے۔ نمبر 1 سیاہ موت۔ ہلاکتیں 7.5 کروڑ تا 20 کروڑ۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی، اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔